فلم کی کہانی سال 2048 میں شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور تمام وسائل جو رہ گئے تھے انہیں حاصل کرنے کے لیے تمام کنٹریز ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اس کے درمیان ہم رگ کی فیملی کو دیکھتے ہیں اور انہیں ایک شاندار مینشن میں لایا گیا۔ ساری فیملی یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ رگ کی فیملی میں اس کی بیوی ایبی اور اس کا بیٹا تھے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ وہاں ایسے 13 اور خاندان بھی ہیں جن کو یہاں لایا گیا۔ ان کی تحقیق کی جائے گی اور ان پر ایکسپیریمنٹس کیے جائیں گے۔ اس کے لیے سائنسدانوں کی پوری ٹیم یہاں موجود تھی۔ اگلی صبح ہم اس پروجیکٹ کے سربراہ پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں زمین پر سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اور پھر انسان زمین پر نہیں رہ سکے گا۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ٹائٹن ہے، کیونکہ زمین پر رہنے کے بعد ایک اور ذریعہ ہے جو ایک بہت بڑا چاند ہے۔ لیکن اس وقت انسانوں کے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ وہاں میتھین گیس کی بارش ہوتی ہے اور نائٹروجن گیس ہوا میں موجود ہے۔ وہاں سردی بھی بہت ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان وہاں رہیں پھر ہمیں انسانوں کے جسموں میں کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ اسی لیے ہمارے پاس یہاں فیملیز ہیں۔ انہیں 5000 لوگوں میں سے چنا گیا ہے۔ رگ بھی یہاں تھا جسے ہم نے کہانی کے آغاز میں دیکھا تھا، جس کی فیملی کو مینشن میں لایا گیا تھا۔ رگ کہتا ہے کہ ہم سب اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے انجیکشن لگاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک ہفتے میں اسے بہت سارے انجیکشن لگائے جائیں گے جو اس کے جسم کو بدل دیں گے اور پھر اس کا جسم آکسیجن سے زیادہ نائٹروجن بھی حاصل کر سکے گا۔ جب رگ نے گھر میں پارٹی رکھی، اس کی بیوی جس کا نام ایبی تھا، اس نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی جس سے وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ جب رگ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، پھر رگ کی بیوی ایبی دیکھتی ہے کہ اسے بہت تیز بخار تھا۔ کچھ دنوں کے بعد سب فیملیز کو ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے پانی کے تالاب میں لایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنی زیادہ دیر تک سانس لیے بغیر پانی میں رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک ایک کر کے سب باہر نکل آتے ہیں، لیکن رگ اور ایک لڑکی 40 منٹ تک پانی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ 40 منٹ کے بعد لڑکی کی سانس بھی کم ہونے لگتی ہے، وہ پانی سے باہر آتی ہے، لیکن رگ ابھی بھی پانی میں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن بھی کم ہو رہی تھی۔ وہ باہر رہ کر اس کے دل کی دھڑکن دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا، رگ خود باہر آ جاتا ہے۔ سب اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں کیونکہ اس نے سب سے زیادہ وقت پانی میں گزارا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رگ کو سرجری کے لیے لایا گیا تھا۔ جس دن اس کی سرجری کی جاتی ہے اس رات وہ اپنے بستر پر نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی ایبی نے یہ دیکھا، پھر وہ کچن میں بیٹھ کر اپنے جسم پر برف لگا رہا تھا۔ اسے بہت گرمی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد ایبی اسے مزید برف لا کر دیتی ہے۔ وہ ایبی کو بتاتا ہے کہ اسے سردی بالکل نہیں لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں کو ٹائٹن بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی، رگ پر بھی یہی اثر ہو رہا تھا کہ ٹائٹن پر بہت سردی تھی اور اسے ایسے جسم کی ضرورت تھی جس کو سردی بالکل نہیں لگتی۔ لیکن پھر بھی ان کا سب سے بڑا سامنا میتھین گیس اور نائٹروجن سے تھا۔ ان سب کو میتھین گیس کے ساتھ پانی میں تیرنے کو کہا جاتا ہے۔ انہیں ایک خاص قسم کا ماسک بھی دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نائٹروجن بڑھتا ہے۔ وہ ماسک پہنتے ہیں اور بہت بھاگتے ہیں۔ دراصل وہ ٹائٹن کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ کئی دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ایک دن جب رگ باتھ روم میں تھا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بال گر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے بال بہت گر رہے تھے۔ یہاں ایک اور لڑکا تھا، یہ سب اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ سب سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان میڈیسن اور ایکسپیریمنٹس کا ریزلٹ ہے جو انہیں ٹائٹن بھیجنے کے لیے کیے جا رہے تھے۔ اس وقت یہاں ایک لڑکی مر جاتی ہے۔ سب اس لڑکی کو مرتے دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ ہر کوئی خوف زدہ ہے کیونکہ انہیں بھی وہی میڈیسن دی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ رات کو جب سب رگ کے گھر جمع تھے اور اس سب کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کے ایک دوست کو بہت غصہ آتا ہے اور اپنی بیوی پر حملہ کرتا ہے۔ دراصل جب سے اس پر ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے تھے تب سے یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ڈاکٹر رگ کے گھر آتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ جو لڑکی مر گئی اصل میں وہ بیمار تھی، اسے پہلے بھی کوئی بیماری تھی، اسی وجہ سے وہ مر گئی ہے، نہ کہ کسی ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے۔ لیکن رگ جانتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس رات اسے الٹی آتی ہے جس میں خون نکل رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کے خون کا سیمپل لیا کیونکہ ایبی بھی ایک ڈاکٹر تھی۔ اگلے دن رگ دکھایا جاتا ہے وہ پانی میں تھا
اس کی جلد بھی اترنے لگی تھی۔ وہ اس بات سے بہت خوف زدہ تھا۔ دوسری طرف ایبی نے اس کے خون کا سیمپل لے کر لیبارٹری میں جاتی ہے۔ جب اس نے اس کا ٹیسٹ کیا تو اسے پتا چلا کہ رک کے جسم میں بہت سے کیمیکلز شامل ہو چکے ہیں جس کے بارے میں پہلے نہیں بتایا گیا تھا۔ ایبی اس سب کے بارے میں پروجیکٹ کے ہیڈ پروفیسر سے بات کرتی ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتا۔ اب رک کی آنکھوں کا آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکے۔ جب رک گھر واپس آتا ہے اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ اسے دوبارہ ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ ایبی نے پروفیسر سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے جواب نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے۔ جب ایبی گھر آتی ہے وہ اس آدمی کو دیکھتی ہے جو پہلے بھی غصے میں تھا، اب وہ اور زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا مرڈر کر دیا، اس لیے آرمی لوگ اسے لینے آئے تھے۔ اب ایبی محسوس کر رہی تھی کہ اس سے بہت سی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں۔ رک کا کارڈ لینے کے بعد وہ اسی جگہ چلی جاتی ہے جہاں تمام فائلیں رکھی گئی تھی جس پر ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے تھے۔ جب اس نے وہاں چیک کیا تو اسے پتا چلا وہ لڑکی جو مر گئی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کسی بیماری سے مر گئی تھی، لیکن ان تجربات کی وجہ سے وہ مر گئی۔ دوسری طرف ایبی نے پروفیسر کی طرف دیکھا جو ناسا کے لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ ایسے کام کیے ہیں جو کہ سراسر غلط ہیں۔ انہیں جلد ہی سب کچھ روکنا ہوگا، نہیں تو انہیں اس کی سزا ملے گی کیونکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اگلے دن پروفیسر صاحب رک کے گھر جاتے ہیں۔ وہ اسے اور ایبی سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام ایکسپیریمنٹ اس لیے کیے تاکہ وہ لوگوں کو ٹائٹن پر بھیج سکیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، ہر ایک کا ڈی این اے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا اثر ہوگا ہر ایک کے جسم پر ان میڈیسنز کا۔ لیکن ہاں، رک ایک ایسا شخص ہے کہ اس کا جسم ان سب چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، اور ایک تمہارے اندر مختلف تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تمام ایکسپیریمنٹ کو مکمل کیا جائے گا جن پر ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں، ان کا جسم ایک ٹائٹن کریچر میں تبدیل ہو جائے گا، انہیں ہومو ٹائٹن کہا جائے گا۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ کون کیسا ہوگا کیونکہ ہر ایک کا ڈی این اے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد رک اور ایبی بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن اب رک ایک طویل سفر طے کر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کا ایک اور آپریشن ہوا جس سے وہ اب اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ اب وہ پانی میں بھی بیٹھ کر چیزوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے بعد تمام لوگ جن پر تجربہ کیا گیا تھا وہ سب مر جاتے ہیں، صرف رک اور اس کی دوست زندہ بچتے ہیں۔ جب رک کی بیوی ایبی اسے لیب میں دیکھنے آتی ہے وہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ رک مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے اور نہ اس کے کان تھے۔ جب رک ایبی اور اس کے بیٹے کو دیکھتا ہے وہ انہیں پہچان لیتا ہے، لیکن اب وہ ان سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جب اس کے جسم میں تبدیلیاں ہوئیں تو وہ بس لو فریکوینسی والی آواز ہی سن سکتا تھا، ایسی آواز جو عام آدمی نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد رک کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ رات کو اس کی دوست رک کے گھر آتی ہے جس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا، وہ بھی غصے میں آ کر اپنے شوہر کو مار دیتی ہے۔ جب آرمی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ رک اور اس کی دوست کو لینے آتے ہیں کیونکہ اب وہ سب کے لیے خطرناک تھے۔ فوج نے رک کی دوست کو مار ڈالا تھا لیکن رک اپنی طاقت سے سب کو مار دیتا ہے اور اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ ایبی بھی رک کے پیچھے جاتی ہے۔ رک اب بھی ایبی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب وہ ایبی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ اس کا دماغ پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی نئی طاقت تھی۔ ہاں، رک اب کسی کا بھی دماغ پڑھ سکتا تھا۔ پھر فوجی ہیلی کاپٹر آتا ہے، اس نے ایبی کے کہنے پر خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ رک کو دوبارہ لیبارٹری میں لایا گیا۔ وہاں پروفیسر ایبی سے کہتے ہیں کہ آپ کو رک کو انجیکشن دینا ہے جس کے لگاتے ہی وہ اپنی پرانی زندگی کو بھول جائے گا، اور یہ رک کے لیے اچھا ہے کیونکہ اب ہم اسے ٹائٹن پر بھیج رہے ہیں۔ جب ایبی رک کے پاس جاتی ہے وہ اسے ایک انجیکشن لگاتی ہے لیکن رک انکار کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنی پرانی یادوں کو بلانا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی ایبی یہ کرتی ہے وہ اپنی دوست کو لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد رک نے تمام آرمی پر حملہ کر دیا اور ان کو مارنے کے بعد گھر واپس آتا ہے۔ دراصل ایبی نے اس کے جسم پر انجیکشن نہیں لگایا تھا تاکہ اسے ٹائٹن پر نہ بھیجا جائے۔ وہ گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس وقت آرمی کے لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کے ساتھ ایک پروفیسر بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رک کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، ہم اسے ٹائٹن بھیج رہے ہیں کیونکہ اب وہ کبھی انسان نہیں بن سکتا اور نہ وہ زمین پر رہ سکتا ہے۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے ٹائٹن پر جانا ہی پڑے گا۔ ایبی یہ بات سمجھ جاتی ہے۔
وہ رک سے کہتی ہے شاید آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ رک کو ٹائٹن پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد دکھایا گیا ہے اب اس کی لیب کی دیکھ بھال رک کی بیوی ایبی اور اس کے دوست نے کی۔ وہ نئے ایکسپیریمنٹ پر تحقیقات کر رہی تھی تاکہ انسانوں کو ٹائٹن پر بھیجا جا سکے۔ ایک رات ایبی کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آسمان بہت صاف ہے، موسم بہت اچھا ہے۔ تب ہی جب ہم ٹائٹن کو بہت دور دیکھتے ہیں جہاں رک اکیلا کھڑا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ ایک جھیل پر اڑنے لگتا ہے، یعنی وہ اب اس نئی دنیا میں رہ رہا تھا اور وہ اس سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔